رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ دل چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، وہ دل چاہے کتنے ہی پتھر کیوں نہ ہو، یہ واقعہ ان پتھر دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، آج کے دور کی سب سے کڑوی حقیقت یہ ہے، آج کے دور کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں، اس قدر پتھر بن چکے ہیں کہ نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں اور نہ ہی ہمارے دل کانپتے ہیں، نہ آنکھیں روتی ہیں اور نہ ہی دل لرزتے ہیں۔ اگر آج ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو غریب اللہ کے دربار میں اپنی غربت کا شکوہ نہ کرتے، بلکہ ہم ان کے دردوں کو محسوس کرتے، غریبوں کا سہارا بنتے، ان کے دکھوں کو اپنے دکھڑے سمجھتے، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو یتیم بچے بھوکے پیٹ رات نہ گزارتے، بھوکے پیٹ ہرگز نہ سوتے، اور نہ ہی ان کے آنسو ہماری بے حسی کا ماتم کرتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو ماں باپ اپنی اولاد کی سنگ دلی پر آنکھیں نم کر کے ہرگز نہ سوتے، رو کر ہرگز نہ سوتے۔ اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہم اپنی بہنوں کی عزت کو پامال ہوتے دیکھ کر خاموشی ہرگز اختیار نہ کرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو زخمی انسان سڑک پر تڑپتا ہرگز نہ دیکھتے، اور نہ ہی ہم بے حسی کے ساتھ انہیں نظر انداز کر کے گزرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو ہماری دولت دوسروں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو، اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہماری دولت، ہماری جائیداد غریبوں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی، ہر حال میں استعمال ہوتی۔ اگر آج ہمارے دل واقعی زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر ایک آیات ہمارے دلوں کو چیر دیتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر چھوٹی بڑی آیات ہمارے دل کو چیر کے رکھ دیتی۔ لیکن آج ہم نے اپنے دل کو اس قدر سخت بنا لیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو اس قدر پتھر بنا لیا ہے کہ اللہ کی پکڑ کا خوف ہی نہیں رہا، سرے سے خوف اٹھ گیا ہے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو میرے رسول کریم نے فرمایا، جب دیکھو کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں، پتھر بن گئے ہیں، تو فرمایا یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہارے پتھر دل موم ہو جائیں گے۔ اور موم دل ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ واقعہ طائف کے سفر کا ہے نوجوانوں۔ جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے تو طائف کا سفر شروع کیا۔ جب آپ کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے نا مکہ کی سرزمین پر، تو میرے رسول کریم نے طائف کا سفر جاری کیا، اس امید پر کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں اور اللہ کے ہو جائیں۔ لیکن طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ کی بات سننے سے انکار کیا، بلکہ اپنے غلاموں اور بچوں کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ غلام اور بچے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، آپ کو دکھ دینے لگے، آپ کو درد دینے لگے۔ پتھروں کی بارش اتنی شدید تھی، ان غلاموں نے، ان بچوں نے اس قدر پتھروں کی بارش برسائی، یہ پتھروں کی بارش اس قدر شدید تھی کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے بھر گئی اور جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا۔ تھکن کی وجہ سے
تھکن کی وجہ سے، درد کی وجہ سے میرے کریم نبی ایک باغ کے سائے میں جا بیٹھے. ایک باغ تھا، باغ کے سائے میں جا بیٹھے. اتنے میں اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ان ظالموں پر گرا دوں جنہوں نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے ہیں. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے اللہ کے حکم سے فرعون کے تخت کو خاک میں ملا دیا. میں وہ جبریل ہوں جس نے نمرود کا تکبر اور فخر چکنا چور کر دیا. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے قوم عاد کی سرکشی کو ان کے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا. میں وہ جبریل ہوں جس نے قوم لوط کی بستی کو آسمان تک اٹھا کر پھر زمین پر پٹخ دیا، الٹ دیا. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے سمندر کے پانیوں کو پھاڑ کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا، جس نے سمندر کے پانی کو پھاڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو اسی پانی کے اندر غرق کر دیا. یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جو اللہ کے حکم سے پوری زمین کو الٹ سکتا ہے. اللہ نے میں جبریل کو اس قدر طاقت دی ہے، اس قدر قوت دی ہے کہ میں ایک سیکنڈ کے اندر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پوری زمین کو الٹ سکتا ہوں. اور یہ پہاڑ میرے سامنے کیا ہے؟ اور آج اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ، آج اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑ ان ظالموں پر گرا دوں جن ظالموں نے آپ پر طرح طرح کی ظلم کی، آپ کو پتھر مارے، آپ کو گالیاں دی. اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام کی یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ. رسول کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. صحابہ کرام کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے. صحابہ کرام خوش ہونے لگے اور وہ دل ہی دل میں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے. صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ابھی اللہ کے رسول دعا کریں گے اور ظلم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. ابھی ہم ظالموں کی تباہی کا منظر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. ابھی اللہ کا ترازو انصاف پر اترے گا اور حق کو باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ حضور کے صحابہ جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ فوراً پوری ہوتی ہے، وہ فوراً ہی قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے. صحابہ ان واقعات کو یاد کر رہے تھے. نبی کے صحابہ ان لمحات کو، ان واقعات کو، ان مناظر کو یاد کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ دعا کی تھی تو فوراً بارش برسنے لگی. قحط پڑ گیا تھا، جانور بھوک سے مر رہے تھے. رسول کریم نے فلاں جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، فوراً بارش برسنے لگی. فلاں موقع پر دشمن کے حق میں بد دعا کی تو اللہ کا عذاب فوراً نازل ہوا اور دشمن صفائے ہستی سے مٹ گیا. فلاں جنگ میں رسول کریم نے مدد کی درخواست کی، دعا مانگی تو آسمان سے فرشتے اترے مدد کے لیے. اب صحابہ اس لمحے کے منتظر تھے کہ جب ظالموں کا نام و نشان مٹنے والا تھا اور حق کا پرچم بلند ہونے والا تھا کہ ابھی اللہ کے رسول دعا کریں گے اور سب ظالم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے. سب ظالم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے. میرے نبی کو دکھ دینے والے، میرے نبی کو درد دینے والے صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، جہنم واصل ہو جائیں گے. ابھی رسول کریم دعا کریں گے. لیکن میری قوم کے نوجوانوں، جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے الفاظ نکلے، جیسے ہی کریم آقا کے لبوں سے الفاظ نکلے، وہ الفاظ سن کر
तमाम सहाबा हैरान रह गए और खुद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हैरान रह गए। तमाम सहाबा ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गए, अल्लाह के नूरी फरिश्ते हैरान रह गए। वो कौन सा जुमला था, वो कौन से अल्फाज थे? बजाय बद्दुआ करने के मेरे रसूल करीम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, रब्बि हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, इन्हें हिदायत दे, क्योंकि ये नादान हैं, ये नादान हैं, ये अनपढ़ हैं, ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हाय हाय, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे। तू माफ नहीं करेगा तो कौन माफ करेगा? पत्थर खाकर भी कौम की मगफिरत के लिए दुआ मांग रहे हैं। ये सुनकर सहाबा किराम के दिल कांप गए, उनकी आंखें आंसू से भर गईं और सहाबा किराम समझ गए कि ये सिर्फ अल्लाह के नबी का ही ज़र्फ हो सकता है, जो इस कदर अज़ियत सहने के बावजूद भी, इस कदर तकलीफ सहने के बावजूद भी अपने दुश्मनों के लिए अजाब नहीं मांगते बल्कि हिदायत की दुआ मांगते। सुभान अल्लाह। ये वो लम्हा था जिसने सबको ये सबक दिया, हर छोटे से लेकर बड़े इंसान को, हर छोटे से लेकर बड़े उम्मती को ये सबक दिया कि इंतकाम से बड़ा हथियार मुआफी है, इंतकाम से बड़ा हथियार, बड़ी तलवार मुआफी है, और अजाब से बड़ी ताकत अल्लाह की रहमत है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने गैरों को अपना बनाया, हमारे नबी ने गैरों को अपना बनाया, उन्हीं मोहब्बत, शफकत और रहमत से अपने करीब किया। लेकिन अफसोस, आज हमने तलख रवैयों की वजह से अपनों को गैर बना दिया। हमारे नबी ने दुश्मनों के दिल मोहब्बत से जीत लिए, दुश्मनों के दिल, मुखालिफीन के दिल मोहब्बत और प्यार से, नरमी से जीत लिए, लेकिन हमने अपनों के दिल नफरत और कदूरत से जख्मी कर दिया। हमारे नबी पत्थर दिलों को मोम करके इंसानियत का सबक देते थे, पत्थर दिलों को मोम करके इंसानियत का सबक देते थे, और हम नरम दिलों को अपने सख्त रवैयों से पत्थर बना रहे हैं, नरम दिलों को भी पत्थर बना रहे हैं। रसूल करीम ने दुश्मनों को माफ किया, दुश्मनों को, मुखालिफीन को, पत्थर मारने वालों को माफ किया, मगर हम अपने करीबी रिश्तेदारों को, करीबी रिश्तों को नफरत और अना की भेंट चढ़ा रहे हैं। वो अपने बदतरीन मुखालिफों के लिए दुआ करते थे, मेरे रसूल करीम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते थे, भलाई मांगते थे, और हम अपनों के लिए बद्दुआएं करते हैं। मेरे भाइयों, जरा सोचो, हमने अपने रवैये से कितने दिल तोड़े हैं, अपने किरदार से, अपने हाथों से, अपनी जुबान से, अपनी आंखों से कितनों के दिल तोड़े हैं, कितने रिश्ते खत्म किए हम लोगों ने। ये वक्त है कि हम अपने नबी के नक्शे कदम पर चलें, नबी की सीरत पर चलें, गैरों को अपनाएं और अपनों के साथ मोहब्बत का ऐसा रिश्ता कायम करें, ऐसा रिश्ता कायम करें जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। वरना ये सख्त दिल और सख्त रवैये हमारी तबाही का सबब बन जाएंगे। मेरे भाइयों, अरमान की बात तो ये है कि आज हमारे दिल हर एक के लिए सख्त हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस ये है कि अब तो ये दिल वालिदैन के लिए भी सख्त हो चुके हैं, अब तो ये दिल माँ बाप के लिए भी सख्त हो चुके हैं, बूढ़ी माँ के लिए भी सख्त, बूढ़े बाप के लिए भी सख्त बन चुके हैं। वालिदैन जिन्होंने हमें गोद में संभाला, अपनी नींदें कुर्बान करके हमें पिलाया, आज उन्हीं वालिदैन के लिए हमारे दिलों में जगह नहीं। वो वालिदैन खैरात मांगते हैं, भीख मांगते हैं, अपने दिल में ना सही घर के किसी एक कोने पर तो हमें रहने की जगह दे दो ना। वो हमसे भीख मांग रहे हैं, दिल में जगह ना दो। हमने दिल में जगह तो नहीं मांगी, घर के किसी एक कोने पर तो रहने की जगह दे दो ना। लेकिन हम नादान घर का कोई पुराना कोना भी वालिदैन को देना गवारा नहीं करते, वालिदैन के रहने के लिए घर का कोई पुराना सा कोना भी देना गवारा नहीं करते, छोटा सा कोना भी देना गवारा नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के बारे में फरमाया था, वालिदैन के बारे में मेरे रसूल करीम ने फरमाया था कि वालिदैन के सामने उफ तक ना कहो,
مطلب کہ اونچی آواز میں تو بات ہی نہیں کرنی، اگر کہو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر تمہاری کوئی بھی عبادت کسی کام کی نہیں، پھر تمہاری نماز بھی کسی کام کی نہیں، پھر تمہارا روزہ کسی کام کا نہیں، پھر تمہارا کیا گیا حج کسی کام کا نہیں۔ ساری زندگی سجدوں پہ سجدے کرتے رہو۔ اگر والدین کو ناراض کیا ہے تو اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک والدین راضی نہیں ہوں گے، اور اگر اسی ناراضگی کے دوران والدین مر گئے تو کس سے معافی مانگو گے؟ کس سے معافی مانگو گے؟ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں پیار، احترام اور خدمت کا درس دیتی ہے، لیکن آج ہم اس تعلیم کو بھلا چکے ہیں۔ آج جب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں تو دل دہلا دینے والے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوئی بوڑھا گلیوں میں بھٹک رہا ہے، وہ بھی تو کسی کا باپ ہوگا نا۔ کوئی بوڑھا گلیوں میں بھٹک رہا ہے، کوئی باپ سڑک کے کنارے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی باپ خیرات مانگتے مانگتے جب وہ تھک جاتا ہے، جب اسے خیرات نہیں ملتی تو وہ محنت مزدوری کے لیے بوری اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، محنت مزدوری کے لیے ایک روٹی کے لیے وزنی بوری اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ بیچارہ بوری بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتا۔ سنو، جب سے ہم نے والدین پر رحم کرنا چھوڑا، جب سے ہم نے والدین پر رحم کرنا چھوڑا، تب سے ہماری زندگی سے سکون، چین و قرار چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دی۔ اللہ ماشاءاللہ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بھی بات نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کی بات بھی نہیں کر رہا، میں ان نافرمان اولاد کی بات کر رہا ہوں جن کی وجہ سے آج بھی ان کے ماں باپ روتے ہیں، پوری پوری رات ان کو نیند نہیں آتی۔ جب سے ہم نے والدین پر رحم کرنا چھوڑا، تب سے ہماری زندگی سے سکون، چین و قرار چھین لیا گیا۔ جب سے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پس پشت ڈالا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا، تب سے ہماری زندگی میں برکت ختم ہو گئی۔ جب سے ہم نے والدین کے سامنے چیخنا اور چلانا شروع کیا، ہائے ہائے، تب سے ہم اپنی ہی پریشانیوں کی دلدل میں پھنستے چلے گئے، اور اس دلدل میں ایسے پھنسے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ملا۔ آج ہمارے پاس مال تو ہے، دولت تو ہے، عیش و آرام کی تمام سہولتیں موجود ہیں، مگر سکون دل سے روٹ چکا ہے، چین و قرار روٹ چکا ہے۔ آج ہمارے گھر تو بڑے ہیں مگر دل کی دنیا بہت چھوٹی ہے، اور وہی چھوٹی دنیا بھی اجڑی ہوئی ہے۔ آج ہماری زندگی میں خوشحالی تو دکھائی دیتی ہے، تھوڑی سی خوشی تو دکھائی دیتی ہے ہماری زندگی میں، مگر اندر کی خوشی بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اندر دکھوں کے انبار ہیں، دردوں کے انبار ہیں، ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو میرے بھائیو، جب ہم گھر کے اندر قدم رکھتے تھے اور سب سے پہلا جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا تھا، جو ہمارے منہ سے نکلتا تھا، وہ یہ تھا کہ امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں۔ یہ جملہ کتنا سادہ تھا، لیکن اس کے اندر دنیا بھر کا سکون چھپا ہوا ہوتا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی ایسا لگتا تھا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہے، ہر پریشانی دور ہو گئی ہے۔ جب امی سامنے آتی تھی، ابو سامنے آتے تھے تو ان کی مسکراہٹ ہماری تھکن کو مٹا کے رکھ دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب ابو سامنے آتے تھے تو ان کی محبت بھری نظروں سے ہمارے دل کو قرار آ جاتا تھا۔ ان کے ساتھ چند لمحے بیٹھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے سارے دکھ ختم ہو گئے، دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ گویا ان کا وجود ہمارے لیے سکون، خوشی اور محبت کا خزانہ تھا۔ کن کا وجود؟ ماں باپ کا وجود۔ کن کا وجود؟ بوڑھے والدین کا وجود۔ لیکن افسوس، آج ہمارے پاس مال و دولت تو ہے، بڑے گھر تو ہیں، بڑی گاڑیاں تو ہیں، آسائشوں کے انبار ہیں ہمارے پاس، مگر وہ سکون دینے والا جملہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت دنیا جہان کی ہر ایک نعمت موجود ہے، مگر وہ سکون دینے والا جملہ ختم ہو گیا ہے جو ہماری تمام ٹینشنیں ختم کر دیتا تھا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہی
ہماری زبان سے بے ساختہ جملہ نکلتا تھا، امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں۔ آج ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو نہ امی کو پکارنے کی عادت رہ گئی، نہ ابو کو ڈھونڈنے کی عادت رہ گئی۔ وہ سکون، وہ محبت جو اس جملے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ ابو کہاں ہیں، امی کہاں ہیں، وہ سکون بھی ختم ہو گیا، وہ محبت بھی ختم ہو گئی۔ آج ہماری زندگی میں سب کچھ ہے مگر وہ سکون نہیں جو والدین کی موجودگی سے ملتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی خدمت کریں، والدین کی نوکری کریں، ان کو وہ محبت اور اپنائیت دیں جو ان کا حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم اس سکون کے لیے ترستے رہ جائیں اور پکارنے کے لیے نہ امی ہو اور نہ ہی ابو ہو۔ اپنے دلوں کو موم کرو اور وہ محبت دوبارہ زندہ کرو، وہ پیار دوبارہ زندہ کرو جو کبھی ان جملوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ امی کہاں ہے اور ابو کہاں ہے۔